کوئی ایک دانشور آ جاتا ہے اور وہ سب سے منفرد کوئی بات کرتا ہے، اور اس طرح پہ لوگوں کے ذہن میں شک پڑتا ہے کہ شاید یہ دین کوئی سچا دین نہیں ہے، اور یہ جو علماء ہمیں بتاتے ہیں شاید صحیح نہیں بتا رہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب بندہ علماء کے بارے میں بدگمان ہو گیا تو یہ سارا دین پہنچا ہی علماء کے ذریعے ہے۔ جب بندہ علماء کے بارے میں بدگمان ہو گیا تو پوری دین کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، پھر عقیدے کے بارے میں بندہ شک میں پڑ جاتا ہے، انبیاء کے بارے میں شک، صحابہ کرام کے بارے میں شک، تو پھر کفر کس چیز کا نام ہے؟ لادینیت کس چیز کا نام ہے؟ تو ان حالات میں اپنا ایمان بچانا اور اپنے اہل و عیال کا ایمان بچانا ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ کسی اللہ والے کا دامن تھام لیتے ہیں، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کم از کم بندے کا ایمان تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ بندہ بڑا ولی نہ بھی بن سکے، مستجاب الدعوات نہ بھی بن سکے، تہجد گزار نہ بھی بن سکے، کم از کم اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب ہم کسی کو بیعت کرتے ہیں اور پھر بیعت کے بعد اس کے دل پہ انگلی رکھتے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، تجربہ اس بات پہ گواہ ہے کہ اس دل کو کبھی ایمان کے بغیر موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتے ہیں، استقامت عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں بشارت دی ہے، ہم رجال لا یشقی جلیسہم، ایسے مرد ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہم پھر ایسے حضرات کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا کریں، خود بھی بیعت کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی جوڑیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو، اہل و عیال کا ایمان محفوظ ہو۔ اور یہ ایمان کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ یہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب میں نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو اپنے تمام تر معاملات میں ان سے مشورہ کروں گا، اور جب بندہ ان کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہتا ہے، ہر وقت مشورہ کرتا رہتا ہے، تو پھر کسی شک کو درمیان میں نہیں آنے دیتا، کسی کفر کو درمیان میں نہیں آنے دیتا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا۔ ہندوستان میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انگریزوں نے لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے پیسہ بہایا اور پانی کی طرح بہایا۔ ان کی کوشش تھی کہ ہم لوگوں کو انگریز بنا دیں، عیسائی بنا دیں۔ تو وہ دیہاتی آدمی تھا، حضرت کا جو مرید تھا، تو وہ انگریز عیسائی ان کے پاس آتا تھا اور اکثر ترغیب دیا کرتا تھا کہ آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کی بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں اور آپ کے بیٹے بے روزگار ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ہمارا مذہب بڑا اچھا ہے اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہمدرد تھے اور بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اب بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے عیسائیت کو قبول کر لیا تو آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے، مال پیسے کی فراوانی ہو جائے گی۔ کئی دن مسلسل آتا رہا اور ذہن سازی کرتا رہا۔ ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، آخر اس عیسائی نے پوچھا کہ آپ کے اوپر میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو باقی کسی زیادہ باتوں کا پتہ نہیں ہے، میرے ایک شیخ ہیں گنگوہا میں، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان کو مطمئن کر دے، وہ مجھے جیسے فرمائیں گے ویسے میں کر لوں گا۔ آسان سی بات ہے، بس میرے شیخ کو آپ مطمئن کر دیں، ساری کفر کا راستہ بند، ساری شرک اور شک کا راستہ بند، کہ میرے شیخ جیسے کہیں گے بس وہی ٹھیک ہے۔ یہ جو بندہ اپنے آپ کو بڑوں کے حوالے کر دیتا ہے تو بہت سارے خطرات سے بندہ بچ جاتا ہے، اور جب بندہ شتر بے مہار ہوتا ہے تو پھر تو بندہ ہر وقت خطرے میں رہتا ہے۔ میاں والی کی قریب ایک قصبہ ہے، وہاں پہ میرا چونکہ اکثر جانا ہوتا ہے، تو وہاں سے ایک بابا جی ہمارے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو پہلے وہ کسی اور مکتبہ فکر کے ساتھ وابستہ تھے، مٹھائی کی دکان ہے اور بہت کامیاب کاروبار ہے ان کا۔ چنانچہ اس مکتبہ فکر کے حضرات جب بھی کوئی پروگرام کرتے تھے تو بابا جی کا نام اشتہار میں لکھ لیتے تھے۔ بابا جی بھی خوش ہوتے تھے کہ میرا نام اشتہار میں آ گیا، تو پروگرام کے لیے جتنی مٹھائی چاہیے ہوتی تھی تو بابا جی کھل کی مٹھائی ان کو دیا کرتے تھے، لوگ بھی خوش تھے، بابا جی بھی خوش تھے۔ وہ بابا جی ایک مرتبہ جنگ آ گئے، حضرت جی کو دیکھا تو بس دیکھتی دل دے بیٹھے، بیعت کر لی کہ اصل پیر تو میں نے اب دیکھا ہے، میں نے تو ابھی تک پیر دیکھے ہی نہیں تھے، مجھے تو اور کچھ نظر آتا تھا۔ بہرحال پیر دیکھا تو پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے۔ پھر جب واپس چلے گئے تو آگے مٹھائیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ وہ حضرات ان کا نام اشتہار میں دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بھائی میرا نام اشتہار میں نہ دو،
اب میرا اور آپ لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے باقاعدہ وفد بھیجنے شروع کر دیے، علماء کا وفد بھیجا، پھر 2-4 علماء بھیجے، پھر 2-4 مفتی بھیجے، سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، آپ کسی وہابی پیر کے حد پہ چڑھ گئے ہیں۔ جب بھی وہ لوگ سمجھاتے تھے اور ان کی طرف سے صرف ایک جواب ہوتا تھا کہ میرا سودا ہو گیا ہے۔ وہ کوئی دلیل پیش کرتے، یہ کہتے بس میرا سودا ہو چکا ہے، میرا سودا ہو چکا ہے، یہ ایک جواب تھا، اور یہ ایک جواب ان کے سارے دلائل کے اوپر بھاری ہوتا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ دلائل دیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ میرا سودا ہو گیا ہے بس۔ اب یہ جو بندہ کہتے ہیں نا کہ میرا سودا ہو گیا ہے، یہ پھر بندے کو 1000 فتنوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ پیر سے بیعت کر لو، پیر کی بیعت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب پیر پر ہر معاملے میں اعتماد کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے کاروبار کے بارے میں پیر سے مشورے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے رشتے کے بارے میں پیر سے مشورے کرتے ہیں، اپنے سفر کے بارے میں پیر سے مشورے کرتے ہیں، تو پھر دین کے بارے میں پیر سے مشورہ نہیں کریں گے؟ تو جب دین کے بارے میں پیر سے بات کرتے ہیں تو پھر تو شک اور شرک درمیان میں نہیں آتا، بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیعت کر